یوسف رضا گیلانی نے یہ جو مرضی کہیں یہ کہہ سکتے ہیں اپنی پارٹی کے پابند ہے. میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ یوسف رضا گیلانی نے جو ہے وہ ان کی پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے, ڈیمیج کیا. نون والوں کو بالکل وہ فنڈ دیتے تھے, میں مانتا ہوں نون والوں کو انہوں نے کروڑوں. گیلانی نے آپ لوگوں کو ڈیمیج کیا؟ دیکھیں میں مانتا ہوں ڈیمیج کیا یعنی یس میں انکار نہیں کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال لیٹس موو فارورڈ. آگے بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے ایشوز ہیں جو آپ نے آگے چلتے ہیں جی. میرے خیال میں یہ پرانی بحث ہے نا جی. لوگ بور ہو گئے ہیں. بور نہیں ہو گئے لوگ تنگ ہیں. لوگ تنگ ہیں اور لوگ اسی لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے. اور ابھی تو خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو انہیں لیڈرشپ بھی نہیں ملی ہوئی. لیڈرز کے بغیر لوگ لیڈر کے بغیر تو خدا نہ کرے قوم نکلے. وہ تو جو بغیر ہے خیبر, میں وہی کہہ رہا ہوں جو بغیر کسی لیڈرشپ کے جو رہتے ہی نہیں ہے میرے خیال میں. میرے خیال میں سر آپ ہفتے میں جانا بند کر. میرے صوبے کا آپ مجھے بتائیں گے, میرے شہر کا جو رانا صاحب جو فیول کی ہوئی ہوگی نا ایجیٹیشن یا پروٹیسٹ, وہ ایسے ہوگی جیسے احمد یار ہراج پہ ہوئی خانوال میں, ریاض فتیانہ پہ ہوئی. یعنی کہ وہ لوگ اینگر میں اتنے سیانے تھے کہ انہیں کوئی اور گورنمنٹ فنکشن ہی نظر نہیں آیا, کوئی اور سیاستدان نہیں نظر آیا, بٹ دے ور سو اسمارٹ کہ وہ وہیں گئے اور وہیں پہ انہوں نے اٹیک کیا, پھر وہیں پہ انہوں نے گھیرے لگائے, اور پھر وہ جو آگے پولیس نے کیا اور جیسے وہ آپ کے سامنے. ہاں, جو جینوئن پروٹیسٹ ہوتی ہے اور ہوئی ہے فیصلہ آباد میں آپ دیکھیں, اس میں پھر بچتا نہیں ہے کوئی رانا صاحب. اس میں نون کاف اور پیپلز پارٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. دیٹس واٹ اے جینوئن اینگر از. لیٹس سی تہمینہ دولتانہ کے دفتر اور ڈیرے کو وہاں پہ آگ لگائی گئی, وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی ان کے بہاڑی میں, ان کے حلقے میں. حالانکہ وہ بیچاری تو نون لیگ میں ہے, وہ تو اس کرائسس کا حصہ نہیں ہے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ تو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں. بٹ جب موب نکلتا ہے تو وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہے جب میرے حلقے میں ٹرین چلائی گئی تھی, جی میں اپوزیشن میں تھا اس وقت, بٹ اس وقت میرے گھر پہ بھی پتھراؤ کیا گیا تھا. وہ تو وی ریسپونڈیڈ ان اے ویری اسٹرانگ مینر, تو وہ آگے سے ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا, بٹ آئی واز ان اپوزیشن. وہ جینوئن پروٹیسٹ تھی, دیٹس وائی وہ جو ہے وہ تمیز ختم ہو گئی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نون کے کاف کا ایم این اے ہے یا پیپلز پارٹی کا. تو جینوئنلی تو ایسے ہوتا ہے, مگر پنجاب میں انفارچونیٹلی بہت سی جگہوں پہ یہ غلط کروایا جا رہا ہے, اور اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں کہ اب ہر آدمی کھڑے ہو کے یہی کر رہا ہے. جب آپ ایک پروٹیسٹر کو اشتہار دیں گے کہ ہڑتال تمہارا حق ہے, احتجاج تمہارا حق ہے, تو وہ پھر آپ صرف بجلی والوں پہ حق محدود نہیں کر سکتے ہیں, وہ پھر آپ کو ڈاکٹرز پہ بھی ماننا پڑے گا, چپڑاسیوں پہ بھی ماننا پڑے گا, ارزلی پہ بھی ماننا پڑے گا, اور کل مطلب آپ کے پولیس والے بھی اسٹرائک کر جائیں گے, پھر آپ کسی منہ سے ان کو نہیں کہہ سکیں گے. سو آئی مسٹ سے کہ یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہوا تھا, جو اب میرے خیال میں بائی دا ایکشن دیٹ دے ہیو ٹیکن ان پنجاب ناؤ دے ہیو ریئلائزڈ. شیخ صاحب ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے, اور آپ سے بھی, آپ کی بھی انپٹ چاہوں گا اس پہ. جو سچویشن آپ بیان کر رہے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی, تو وہ کہتے ہیں سب اچھے کی, ویری اچھا, وہ کہہ رہے ہیں سب اچھے کی. نہیں, میں کہہ رہا ہوں سب اچھا کہیں بھی نہیں ہے, سب اچھا نہیں کہا. کہیں ہے بھی لوڈ شیڈنگ میرے حلقے میں بھی 20 گھنٹے ہوتی ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ میری نہیں ہوتی. میں آپ کو لوگ حلقے میں میرے لوگ تنگ ہیں, میں کیا کروں. دیکھیں اب سے تو نہیں ہے نا, اب سے نہیں ہے, یہ پچھلے 10-15 سالوں سے ہے. ٹھیک ہے, میرے حلقے میں ڈیم ہے, ورسک ڈیم. آپ کو کیا 15 سالوں سے, پچھلے 15 سالوں سے یہ لوڈ شیڈنگ ہے. میرے وہاں پہ پشاور گاؤں میں ہوتا تھا, میرے وہاں پہ اس وقت نہیں, یہ آپ خالی نہیں ہے, یہ مطلب وی آر یوز ٹو. چلو ہمارے وہاں پہ تو ایک قسم سے ایسے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. ابھی بھی مطلب میں مجھے لگتا ہے آپ نے آئندہ الیکشن نہیں لڑنا اپنے. نہیں, میں کیوں نہیں لڑوں گا. چلے, جو بات آپ نے کہی ہے یوز ٹو ہو چکے ہیں, وہ تو پچھلے 15-20 سال سے بہت زیادتی ہو رہی ہے. عادت پڑی ہوئی ہے. بجلی والے جو ہیں ان کو بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے, فیڈر آن ہوتا ہے, وہاں پہ سبرڈن جو ہوتا ہے وہ فالٹ لگا دیتا ہے. اب ان کو میں ادارہ ہے نا, آپ فیڈرل نمائندے ہیں. ہاں, تو میں ان کو تو یہ وہ چیزیں جس پہ ہمارے اپنے دل جو ہیں جلے ہوئے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم خود پریشان ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وہ چیزیں آپ اسمبلی میں بیٹھے ہو, آپ منسٹر ہو, آپ پریشان ہو, تو پھر آپ کی عوام کا, آپ کے حلقے کا کیا ہوگا؟ ایسے نہ کریں آپ, اپنا رول پلے کریں. ہاں, ایز اے منسٹر اگر ہم نے اپنے لوگوں کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے کوشش نہیں کی تو ہم ذمہ دار ہیں.
اگر ہم نے ان کی میزریز، ان کے دکھ میں جا کے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے اس پورے اتنے بڑے سسٹم کے اندر، اس سمندر کے اندر اپنی حیثیت اوقات کے مطابق اپنے لوگوں کے لیے لڑائی نہیں کی تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. اور ہم ذمہ دار ضرور ہیں، مگر ہم اپنی تمام چیزوں کے معاملات اپنے ووٹرز کے سامنے رکھتے ہیں. گورنمنٹ میں اپنے حلقوں میں جانے والے آپ، فیڈرل منسٹر آپ، اور پھر آپ کس منہ سے جا کے اپنے لوگوں کو بولیں گے کہ جناب ہمارے پرابلمس تھے، ہم لوگ آپ کی پرابلم. میں بتاتا ہوں رانا صاحب، اسی منہ کے ساتھ جائیں گے. دوسری بات بڑی کلیئر ہے اور لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. میں آج منسٹر نہیں ہوتا، میں آج اپنی پارٹی کی وساطت سے الائنس کا حصہ نہیں ہوتا تو بجلی پھر بھی میرے حلقے میں نہیں تھی آنی. یہ میں بڑی کلیئر اور کھلی بات کرتا ہوں، مجھے کسی کی لگی لپٹی رکھنے کی فرق کوئی نہیں پڑتا. سن لیں، آپ منسٹر ہو یا نہ ہو، میری سن لیں. ہاں نہیں آنی تھی، مگر اب کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کے دوسرا جو جائز حصہ بنتا تھا، جو ہمارے حکومت میں نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں ملا پچھلے 4 سالوں سے، ایٹ لیسٹ ہم نے وہ انشور کروایا ہے کہ وہ ان کا حصہ ان کو ملے. انہیں 2 ووکیشنل کالجز کھول کے دے رہے ہیں، ایک لڑکیوں کا ایک لڑکوں کا، ایک ہاسپٹل بنا کے دے رہے ہیں، ایک ہائر سیکنڈری اسکول بنا کے دے رہے ہیں. وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگز ہو رہی ہیں، وہاں پہ سڑکوں کے لیے پیسے دے رہے ہیں. ہاں اب اگر میں آج گورنمنٹ کا حصہ نہ ہوتا اپنی پارٹی کی وجہ سے، میں نے کوئی پارٹی کے اوپر سے آ کے فیصلہ نہیں کیا ہے، تو پھر بجلی پھر بھی نہیں ہونی تھی، مگر یہ کام بھی نہ ہوتے اور یہ آج سے 10 سال کا ڈسٹینس جو ہے ہمیں اور وہ کرنا پڑتا. یہ باتیں میرے حلقے والے سمجھتے ہیں. میں نے کوئی کسی چینل کے لیے یا اس کے لیے سیاست نہیں کرنی. میں جتنا مرضی کہانیاں آپ کے ساتھ ڈال لوں، میں نے NA89 کو جواب دینا ہے جا کے، تو آپ لوگ اب مجھے ٹوٹل ہی نا نیشنل سمجھ لیں. آپ مجھے کوئی 20% لوکل بھی رہنے دیں کہ میں نے اپنے حلقے والوں کے بھی کوئی خیال رکھنا ہے. میرے وزیر ہونے نہ ہونے سے بجلی کا حل کوئی نہیں نکلتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیبنٹ میں بیٹھ کے ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی تکلیف ان کی آواز بن کے ان ایوانوں میں گونجتے ہیں جہاں شاید ہم نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا. کم از کم میرے ضمیر کو تسلی ہے. آپ نے کیا کیا احتجاج کیا اباؤٹ انرجی کرائسس؟ بجلی نہیں آتی، لوڈ شیڈنگ ہے 20 گھنٹے. آپ کے علاقے میں آپ اپنے حلقے کی ریپرزینٹیشن کرتے ہوئے کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے کیا احتجاج کر؟ میں نے جو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ وچ وی ڈیڈنٹ نو کہ یہ لاسٹ کیبنٹ میٹنگ ہے گیلانی صاحب کی، اس میں آلموسٹ ختم ہوئی کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ دوبارہ کروائی. میں نے مجبور کیا پرائم منسٹر کو کہ وہ وہاں پہ بیٹھیں اور پورا 1.5 گھنٹہ ان کو اپنی وہ ساری جو میزری تھی اپنے لوگوں کی، اپنے حالات، اور صرف یہ نہیں کہ بیماری، اس کا حل بھی ان کو پرپوز کیا کہ اس کا کیا طریقہ ہے. کیونکہ وہ جو 3 وزیر وہاں پہ بیٹھے تھے جو کنسرن منسٹر ہیں، وہ کون سے وزیر تھے؟ جس میں فائنانس کے تھے، پیٹرولیم کے تھے، اینڈ تیسرے واٹر اینڈ پاور کے تھے. ان کی باتیں میرے سر سے گزر رہی تھیں. واٹر اینڈ پاور والے بھی اور نہیں، یہ وزیر نہیں تھے، یہ اس وقت نہیں تھے. آخری کی بات کریں. چلیں ٹھیک ہے. واٹر اینڈ پاور. تو جب میں نے دیکھا تو مجھے پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ یہ تو دس از اے ویسٹ آف ٹائم. دے آر ناٹ کمنگ ٹو اے پوائنٹ. اگر میں وہاں پہ نہ ہوتا تو شاید اس وقت انٹروین کر کے انہیں کوئی یہ نہ کہتا کہ تم غلط کر رہے ہو اور اس کا علاج نہیں نکل رہا. ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. 2 چیزیں آپ نے، چلے 2 پوچھ لیتا ہوں. گیلانی صاحب کو آپ نے روکا، میٹنگ ختم ہو گئی تھی، آپ نے گیلانی صاحب کو روکا، آپ نے ان کو کہا جی میرے نہیں وہاں پھر بٹھایا، ریزیوم ہوئی کیبنٹ میٹنگ دوبارہ صرف میری وجہ سے. بیکاز آئی اسٹوڈ اپ اینڈ آئی سیڈ نو دس از مائی رائٹ، یو ہیو ٹو سٹ اینڈ یو ہیو ٹو لسن ٹو می. آپ نے گیلانی صاحب کو؟ یس. اچھا. اینڈ ہی سیٹ ڈاؤن اگین، ہی ہیڈ ٹو. اچھا. اینڈ ہی ہیڈ ٹو لسن ٹو می وٹ آئی سیڈ. اور میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے لوگوں کی کیا پریشانی ہے. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر بجلی کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آپ کا تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے. آپ ہمیں بھی جو ہے وہ کسی کے اس کے گیلانی صاحب تو ڈوب گئے. میں ایک چیز پوچھا، ویری انٹرسٹنگ. میں ایک چیز پوچھا. اچھا، وہاں پہ جو 3 باقی فائنانس منسٹر بیٹھے تھے، فائنانس منسٹر بیٹھے تھے، پیٹرولیم منسٹر بیٹھے تھے، واٹر اینڈ پاور کے منسٹر بیٹھے تھے، آپ نے سجیشنز دی ان کو گیلانی صاحب کو، تو انہوں نے اس پہ کیا عمل درآمد؟ انہوں نے بالکل اس وقت ڈائریکشن دی. میں نے کہا یہ آپ کے، میں نے ان کو یہ میرے الفاظ ہیں، میں نے کہا یہ جو سوڈو انٹلیکچوئل بٹھایا نا تینوں، سوڈو انٹلیکچوئلس کا یہ ایک کس کو کہا؟ میں نے جو 3 فائنانس منسٹر ہیمر نہ کرائے نا میرے سے. میں ہیمر نہیں کرا. یہ جو 3 لوگ ہیں جن کا میں پہلے آپ کے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں، یہ ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا شو کرنا چاہتے ہیں. تو خدا کے لیے ان کو ایک کمرے میں بند کریں. یہی میرے الفاظ تھے. اچھا. کہ ان کو ایک کمرے میں بند کریں، انہیں کہیں کہ شام تک آپ کے پاس بجلی کا حل نکال کے لائیں. یہ جو حل نکال کے لاتے ہیں، اگر یہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں تو جناب پرائم منسٹر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو پیسے نکال کے دیں. اگر ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں اور یہ حل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی ایگوز ایک دوسرے سے بہت بڑی ہیں، تو دس از یور ریسپانسبلٹی. ونس دے کم اپ ود اے ڈیزائن، ونس دے کم اپ ود اے فارمولا،
اور یہ خود نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کمرے میں بیٹھ جائیں, 4 دن اس کا دروازہ بند رکھیں, نکلیں تب جب اس کا حل نکل آئے. دوسرا, ہم نے کہا کہ ہم والنٹیئر کرتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیولپمنٹ فنڈ کاف کی ایلوکیشن میں دینا ہے, بلکہ ہم نے کہا پیپلز پارٹی کو دینا, آپ بند کر دیں اس کو, اب اس کو بند کر دیں. اب کوئی نہیں, یہ قوم نہیں مرتی ہے, یہاں پہ ویسے 10 سال سڑکیں نہیں بنتی ہیں, لوگ ذلیل ہوتے ہیں, ایک اور سال نہ سڑکیں بنی اور لائٹیں لگی تو مر نہیں جائے گی یہ قوم. ہم نے یہ کہا کہ آپ وہ جو پیسے ہیں آپ سب کے سب پیسے بجلی میں دیں. ٹھیک ہے, اور اس کے فنڈ بند کر دیں. میں نے کہا آپ سب کے فنڈ بند کر دیں, آپ صرف بجلی میں دے دیں, کیونکہ ہم صرف یہ ریلیف دے چکے اگر بجلی کا, تو یہ جو صوبائی حکومتوں کی اصل اوقات ہے یہ ایکسپوز ہو جائے گی. اب ہمارے صرف بجلی کے کرائسس کی وجہ سے اس گورنمنٹ کے جو اچھے کام ہیں وہ چھپ جاتے ہیں, اور وہ اور ان کو ہیمر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ایک سٹنگ چیف ایگزیکٹو کالی پٹی باندھ کے بیٹھ جاتا ہے, اور وہ ادھر سے پرکس بھی گورنمنٹ کے انجوائے کرتا ہے, اختیار بھی انجوائے کرتا ہے, آئی جی بھی لگاتا ہے, بٹ وہ کہتا ہے کہ گیلانی صاحب نے کیا یہ اگریڈ ود بھی, انہوں نے اگری کر کے تینوں منسٹرز کو کمرے میں بند کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میں کل سے ان کو بٹھاتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں. وہ کل آئی, یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ مجھے دی اور پوری کابینہ کے سامنے دی, اور جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو ایک منسٹر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ کل آئی کہ نہیں آئی. کل آئی ہوتی تو پھر آج تو اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہے, میں ایک چیز اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا, شیخ صاحب کہتے ہیں جی وہ کل کبھی نہیں آئی. گیلانی صاحب نے 1.5 گھنٹہ بعد بھی سنی. شیخ صاحب نے کہا جی تینوں منسٹر, فائنانس منسٹر, واٹر اینڈ پاور کے منسٹر, پیٹرولیم کے منسٹر, سب کو آپ ایک کمرے میں بند کر دیں, اور انہوں نے گیلانی صاحب نے کہا کہ جناب میں اس کو کل سے حل کرتا ہوں, اس کا حل کوئی نہیں. مجھے پتا آپ نے اگلی کہانی کیا کرنی, آپ نے یہ کہنا جی اچھا اگر کل نہیں آئی تو پھر آپ کل کیوں دوبارہ کابینہ میں شامل ہو گئے. میں آپ کو اس کا بھی جواب بتا دوں. اس کا جواب یہ ہے کہ جو توقعات, یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹس جو ہمیں یوسف رضا گیلانی سے ہوئی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگلا سیٹ اپ ہے الیکشن تک, یہ ہم اس گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کریں گے خود مل کے, جس کا ہم حصہ ہے, کہ وہ الیکشن تک عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے جائیں. خان صاحب اگر ہم 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں سے میں 4 گھنٹے ہی کام کروا جائیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اپنا رول ادا کیا ہے. چلے آپ کو ویسے تھوڑا سا یہ بتا دوں, اور اگر نہ کر سکیں تو پھر اللہ خیر کرے گا, پھر دوڑ اپنی ہے, دوڑتے اپنی ہے, لیکن اس کے بعد ٹینیور بھی مک جانا ہے, ختم ہوگی کہانی سے. نہیں وہ ٹینیور کی ختم ہونے کی بھی ایک الگ کہانی ہے, اور پھر کبھی ابھی کریں. رانا صاحب جو شیخ صاحب آپ کو, وہ تو کیبنٹ میں تو خیر میں نہیں ہوں, لیکن اتنا میں بتا دوں کہ ایم این ایز جو اپنے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایم این ایز کیا کرتے ہیں, ایم این ایز ہم نے 10 سال کے لیے, اب میرا حلقہ تھا, میں نے 10 سال کے لیے بجلی کی بھی پلاننگ کی ہے, میں نے ٹرانسفارمرز لگوا دیے ہیں, ٹھیک ہے جی, میں نے گیس 90 ولیجز کو دی ہے, ود ان 64 سالوں میں اس ایریا کو گیس نہیں تھا. بات یہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو جس سے عوام کو فائدہ ہوگا. کل اس کے لیے اجتماعی کام ہے, یہ نہیں ہوگا آپ کے ہلکے کے لوگ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہے نا, میں یہی کہتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, میں اس کے لیے آواز بھی اٹھاتا ہوں, لیکن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. آج آپ نے سوال کیا تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کیونکہ بدقسمتی یہ پورٹرے ہمیں ایسے کیا جاتا ہے ایم این اے سے, چاہے کوئی بھی ہو, کہ یہ تو بس ولن ہیں, یہ وہاں پہ جا کر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے. ایک دن لگایا آپ سمجھ جائے گا کہ ہمارے آپ جو فرسٹ انجوائے کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں. ہم اپنا ایک بات میں بتا دوں, اچھا یہ آپ کو جو ینگ لیڈرشپ اس وقت آئی ہے, لے جاؤں گا نا, یہ ینگ لیڈرشپ جو آئی ہے, یہ آپ کو پتہ چلے گا بعد میں. اگر یہ نہیں ہوگی نا, خدا کی قسم, جو دوسرے جو بابوں کے پیچھے یہ پڑ جائیں گے نا, اور بابے جو بات کام نہیں کرتے وہ ہاں جی ہنسمکھی, ہم اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, کام ہوتا ہے جی کر سکتے ہیں, نہیں ہوتا نہیں. اس طرح فیڈرل منسٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, اس طرح پرائم منسٹر کو کہ کام کر سکتے ہو کر دو. ہم نے پہلے بات مجھے سمجھائے, آپ نے اتنا اچھا گزارا 4.5 سال شیخ صاحب نے, چلو یہ 4.5 سال کیا چیزیں ہوتی ہیں, 8 سال یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں. آپ چاہتے ہیں 5 سال اور, انشاءاللہ ہم 10-15 سال اور اکٹھے گزاریں گے. اچھا چلے دیکھتے ہیں جی. جوانی ہے, عوام میں اتنی سکت ہے, اتنا میرے خیال میں اب تو اتنا عوام میں سکت کوئی نہیں ہے برداشت کرنے کی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ختم ہوگی, آپ اس بات کو چھوڑیں, اس بحث میں نہ جائیں. وہ امیر غریب انصاف ہو گیا ہے, سب کی ٹھکائی ہو گئی ہے. میری بات سنیں آپ, بٹ اس میں آپ صرف اکیلی حکومت کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں.
میں کو حکومت کو دوبارہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا, یہ میری ایک جینوئن میری آبزرویشن. بہت بڑی بدقسمتی ہے پیپلز پارٹی کی, آپ کو انہوں نے فورن منسٹر نہیں بنایا, آپ بہت اچھے ڈپلومیٹ ہیں. دیکھیں رانا صاحب, آپ میری ہینا سے لڑائی نہ کروائیں. ہینا سے کیا لڑائی کرانی ہے؟ آپ میری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں بڑی ضروری ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. رانا صاحب بات بہت کم رہ گیا آپ کے لیے. ون لائنر سر, بات ہینا کی بات, اچھا ہینا ٹائم کی بات. اچھا میں نے کہا آپ کا ٹائم. بات یہ رانا صاحب کہ NFC کا مسئلہ حل ہوا, بیٹھی اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن, ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. 18th امینڈمنٹ کے ایشوز جو تھے, which I take it as the rape of the constitution, but it happened, وہ ہو گیا. جو بھی شیپ اپ اس کی ہوئی وہ اکٹھے بیٹھے, وہ بھی ہو گیا. بہت سے اٹانومی کے ایشوز تھے. انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے کتنی ریزولوشنز ہیں جو اکٹھے ہو کے انہوں نے پاس کی ہیں, وہ سب کی سب ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ نیشنل کرائسس ہے کہ نہیں ہے, یہ قومی بحران ہے نا. یہ بجلی کا بحران جو ہے سب افیکٹ ہو رہے ہیں, پنجاب ہو رہا ہے, KPK ہو رہا ہے. تو جب تک ہم تمام پارٹیز جو ہیں اکٹھے نہیں بیٹھتے, اپوزیشن جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کرتی, آپ حکومت ٹیپیکل سینٹینس لوگ تنگ آ نہیں کوئی ٹیپیکل نہیں ہے سر, ٹیپیکل سینٹینس ٹیپیکل نہیں ہے. عوام تنگ آ چکی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں وہ جنرل چیز ہے نا, وہ جنرل بات. اب آپ کل کہیں گے آپ کہیں جی اب آپ کل جا کے کہیں جی شادی پہ دلہے کو آپ سیرا نہ پہنائیں, آپ کچھ اور آپ چہرے پہ نہ بنا کے تو عوام کا بیڑا گرک کر دیا آپ نے. اب جو جیسا سلسلہ ہے جہاں ٹپیکل چیزیں چلنی ہیں وہاں ٹپیکلی خواہشات کیوں سامنے لے آتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک اپوزیشن اسی طریقے سے اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی, اس کو وہ کانفیڈنس ابھی بھی کہتے ہیں جناب کہ اپوزیشن جو گورنمنٹ سے ملی ہوئی ہے, یہ تو یہ بتا سکتے ہیں ملی ہوئی ہے. دیکھیں نہیں, آپ ہمیں ایک بات, ہم ملنے کے اس لحاظ سے نہیں, ہم نے باقاعدہ اسی لیے ہم نے باقاعدہ اپوزیشن کو لینے کی مطلب لے کر چلنے کی کیسے ملی ہوئی. دیکھیں جی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, کوئی اعتراض نہیں کیا, کوئی اعتراض داخل نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کیا. دیکھیں نا ایک آدمی, یہ دیکھیں ایک چیز, ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے جی رانا صاحب, کہ ایک طرف تو وہ اس پرائم منسٹر کے خلاف لمبی کہانیاں کرتے ہیں, کیس کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں جب پرائم منسٹر نے کاغذ داخل کیے تو انہوں نے اعتراض داخل کیا اس کے اوپر؟ نہیں کیا. نہیں, اور یہ ملے ہوئے نہیں تھے تو اور بہت خالہ جی تک بالکل خالہ جی تک آدمی تھی ہے. ٹھیک ہے جی. میں کیا کہہ سکوں, میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی ریکنسیلیشن کی پالیٹکس پہ اعتراض کیوں نہیں کیا؟ بس یہ اعتراض انہوں نے کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. میرے دو طریقے ہیں, سامنے آ کر میڈیا کے سامنے ان کا عادت. تھوڑی دیر آپ بیٹھے ساتھ, آپ کو بھی تھوڑا سا نا وہ اثر ہو گیا, تھوڑا سا مجھ پہ ڈپلومیٹک تھوڑا سا کام شروع. آپ میری شہرت کے لیے وہ کر رہے ہیں, آپ ڈپلومیسی کیا آپ ٹائی پڑ رہی ہے انر ربانی کے ساتھ؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو حقائق ہیں, حقائق سے لوگ اندھے نہیں ہیں, میں حقائق چھپا نہیں سکتا. چلے میں آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیڈ. آپ بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں, لیکن دا پوائنٹ از آپ بالکل فکر نہیں کریں, آپ کی ہینا ربانی گھر سے کوئی یہاں پہ لڑائی نہیں ہوگی, اور وہ کوئی آپ سے انسیکیور فیل نہیں کریں گی, کیونکہ ابھی انہوں نے جو اپنی اننگز کھیلی تھی وہ بھی کھیل چکی ہے. اب تو بالکل آخری ٹائم رہ چکا ہے, اور آپ کو اپنی جو منسٹری ملی تھی یہ بھی آپ کو بھول ہے. یہ آخری ٹائم کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا رانا صاحب, یہ فیصلہ ہو جائے گا. بھول نہیں ہے, میں آخری ٹائم پروگرام کے بعد ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. نہیں, میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے, میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ جو آخری ٹائم کی بات کر رہے ہیں وہ آخری ٹائم کچھ اور کی بات ہے. اچھا وہ آپ ذرا جو ہے ہمارے ذرا تھوڑا سا ان کے پاس وقت کم ہے, کیونکہ ہماری ذرا کمپلشن ہوتی ہے, ہمیں ایک سلاٹ دیا جاتا ہے, اس کے اندر ہم نے ساری بات کرنی ہے. آخری ٹائم آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وی آر کلوز ٹو سول وار. اللہ نہ کرے. Things are getting worse. Listen, we are close to civil war or no? Things are getting worse. Close to. Listen, it's almost civil war going on. Very good. Thank you very much. I mean, آپ ادھر دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, آپ پنجاب میں دیکھیں, شیعہ سنی کلنگ شروع ہو گئی ہیں, وہاں بندے اٹھ کے پتھراؤ کرائے جا رہے ہیں, گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں. آپ ادھر KPK میں دیکھیں, وہ ڈرونز کا حساب دیکھ لیں, آپ سندھ میں دیکھ لیں کیا معاملات ہیں, ٹارگٹ کلنگز کدھر ہیں. یہ سول وار نہیں ہوتی. ہاں, اب اس میں شیپ اپ ہونا ہے. اب ہماری لیڈرشپ, اس ملک کے تمام سیاسی لیڈران کا یہ امتحان ہے کہ اب اس کو ایک آرگنائز شیپ اختیار کریں. اگر شیخ صاحب ایک آخری, اگر یہ پولیٹیشینز, اگر آپ لوگ نہیں روک پاتے اس چیز کو, تو کل آپ گلا کریں گے. پولیٹیشن نہیں ہے رانا صاحب, میں آپ سے بالکل اگری نہیں کروں گا. یہ پولیٹیشنز کی ہر وقت جو بینڈ بجانی ہے, یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. اس میں صرف پولیٹیشن نہیں ہے, اس ملک کی شیپ رہا,
پالیٹیشینز کا اس کام میں ایک حصہ ضرور ہے، زیادہ حصہ ہوگا، مگر اسٹیٹ کے جتنے بھی پلرز ہیں، ایگزیکٹو سمیت بیوروکریسی ہے، اس میں جتنے بھی اور شعبے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اب آپ صرف سیاستدانوں کو ذلیل نہ کریں، اور پلیز نہ کریں۔ آپ لوگوں نے سیاستدانوں کو اتنا ذلیل کیا کہ اب آپ لوگوں کے پاس آپشنز کوئی نہیں رہے۔ میجر حصہ آپ نے فاٹا کے اندر میجر حصہ سیاستدانوں کا ہے کہ نہیں، اس کو تو مانتے ہیں نا آپ نے کیا کیا، اس کو مانتے ہیں فاٹا کے اندر کیا پالیٹیشن کے ساتھ کیا کریں، فاٹا کے ساتھ ملک کے آفس کو آپ نے ذلیل کیا، آپ نے اس کو خراب کیا، اس کو آپ نے کک آؤٹ کیا، اس کو آپ نے گندا بدنام بدماش بنا کے دکھایا۔ جب ملک کا نظام وہاں پہ ختم ہو گیا اور ایک لیڈرشپ ویکیوم پیدا ہوا، اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے مولوی آ گئے جو کہ ایکسٹریمسٹ تھے، ان مولویوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو فوج کشی وہاں پہ کرنی پڑی۔ آپ یہی کچھ کر رہے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ کہ آپ ان کو بدنام کر رہے ہیں، گندا عملی کر رہے ہیں، آپ کے اپنا آپ کا اپنے کرتوت ایسے آپ لوگوں کے ہم کیا کریں گے۔ نیب کی ریکوری سیاستدانوں سے غلط بات ہے، غلط بات ہے، آپ دیکھ لیں بالکل بیوروکریٹس ہے، آپ سب بیوروکریٹس ہیں۔ اب نہیں، اکاؤنٹنگ آفیسر آف اے منسٹری از ناٹ اے منسٹر۔ بالکل ٹھیک کہا، اس میں ڈس ایگریمنٹ کوئی نہیں ہے کہ جتنی یہ ویکیوم پیدا کر کے نا پھر کوئی آ جائے گا، پھر وہ پھینٹی لگائے گا اس پوری قوم کی، پھر تھی فوج لے کے دوڑتے رہنا پیچھے۔ چلو آپ نے پھر کرنا تھا نا کچھ حساب کا کرنا تھا، وہ کام کرتے ہیں، وی آر کلوز ٹو سول وار، آپ ایگری کرتے اس چیز سے، سوچ لیا ہم نے، اپنا رول بھی سوچ لیا۔ رول کیا کرنا ہے آپ نے، پھر جانا جی ایچ کیو کے چکر لگا دیں۔ دیکھیں جی جی ایچ کیو بھی ہمارا اور ہم بھی جی ایچ کیو کے اور آپ کے اور یو آنسرڈ مائی کوسچن۔ ایسے نہیں ہو کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا، ٹل دین اللہ حافظ۔